السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا۔ 3-4 بڑے اہم ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ ایک تو عدت کیس، جو سب کی نظریں اس کیس کے اوپر بھی بالکل ویسے ہی لگی ہوئی تھی جیسے مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت تھا، اور تو پاکستان اور دنیا بھر کے اندر لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ بالآخر ایک ایسا کیس جس کو پاکستان کے اندر نہیں دنیا بھر کے اندر بڑی عجیب و غریب نظر سے دیکھا جا رہا تھا کہ کیا کسی ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی فریقین شادی کر لیں اور اس کو مسئلہ بنا کر جو ہے کسی ملک کے چیف ایگزیکٹو، سابق چیف ایگزیکٹو کو ان کی اہلیہ سمیت جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا جائے، تو 6 مہینے بعد بالآخر عدت کیس جو ہے کہ وہ بھی ختم ہوا، اور ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے جو سول جج کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا، اس کو کالعدم قرار دیا، اور عمران خان اور بشرا بی بی کو اس مقدمے سے رہائی کا حکم دے دیا۔ لیکن ابھی رہائی ممکن نہیں ہو سکی، کیونکہ پے در پے جس طرح سے مقدمات ہوئے تھے اسی طرح پے در پے جو ہے وہ گرفتاری کی پلاننگ بھی جو ہے کہ وہ حکومتی سطح کے اوپر کی گئی ہے، اور ابھی 9 مئی کے مقدمات کے اندر عمران خان کی 2 روز پہلے ہی ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کی گئی تھی تاکہ ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ تو نیب کی 2 ٹیمیں جو ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل پہنچی ہیں، اور نیب کے جو معاملات ہیں، مقدمات ہیں، ان کے اندر جو ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے تاکہ ان کو بھی رہا نہ کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوا، اس نے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اندر بڑی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اگرچہ ان کی ایک نشست بھی جو انہوں نے الیکشن میں جیتی اور پھر ان کو جو ریزرو سیٹ دی گئی اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جو بونس میں وہ لینا چاہتے تھے انہیں نہیں مل رہی، اس کے اوپر جو ہے کہ ایک عجیب و غریب جو ہے کہ پاکستان بھر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے جی کہ یہ شاید کوئی آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ یہ بے چینی پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر کیوں ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے مری میں اپنی تمام جو اہم لیڈرشپ ہے ان کو طلب کر لیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری جو لیگل کانسٹیٹیوشنل ٹیمز ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں کہ آگے کیسے چلنا ہے، اور آخر اس فیصلے میں ایسی کون سی اتنی بڑی راز کی بات چھپی ہوئی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو اتنی بے چینی لگی ہوئی ہے۔ اور یہ بے چینی صرف یہاں تک نہیں ہے، اس کے پیچھے اور بہت دور تک دکھائی دے رہی ہے۔ یہ معاملات ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں خالد یوسف چودھری، پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں بھی یہ شریک ہیں، اور عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں آلموسٹ سبھی کے سبھی کیسز کے اندر یہ اسسٹ کر رہے ہیں اپنے وکلا کو، اور یہ بہت ساری چیزوں کے اڈیالہ جیل کے اندر بھی جو پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس کے چشم دید گواہ بھی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے جمشید قادر صاحب جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، جو اسلام آباد کورٹ جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹس ان کو کور کرتے ہیں، اور آج جو عدت کیس ہے فرام ڈے فرسٹ جب ایک نامعلوم افراد میں سے جو ہے کہ ایک شہری جو ہے کہ وہ درخواست لے کر آئے تھے اس میں، اور اس میں کیا ہوا اور اس کے بعد جو ہے خوار منیکا کیسے چپ ان ہوئے، اور اس ساری صورتحال کے اوپر بھی ان سے بھی ذرا انپٹ لیں گے۔ اور پھر انوار عباسی ہمارے جو راولپنڈی کے اندر نمائندہ ہیں اور اڈیالہ جیل کے اندر اب تک جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں یہ ان کو کور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی جو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جس کو کہتے ہیں کہ جی ان کو 190 ملین پاؤنڈ کہا جائے، لکھا جائے، اس کیس کے اندر بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کا بیان، اس کے علاوہ زبیدہ جلال کا وہاں پہ بیان ہوا، اور پھر اعظم خان کا ایک وہ بیان جو وہ لاپتہ ہو گئے تھے اس کے بعد سامنے آیا، اور ایک وہ بیان جو آج انہوں نے اس عدالت کے اندر دیا، اس میں کیا فرق ہے اور اس کے کیا اثرات اور معاملات ہوں گے، یہ ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ چودھری صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ میں بڑی اچھی خبر آپ کے لیے آئی، اور آج جو ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے بھی اچھی خبر آ رہی ہے، اگرچہ اڈیالہ جیل سے کوئی ابھی فی الحال کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک جو مثبت تبدیلی کل سے شروع ہوئی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ثمرات آگے تک جائیں گے یا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو جس طرح نظام کو چیلنج کیا ہوا ہے عمران خان نے، اور اس کا عزم اور حوصلہ اور استقلال جو ہے وہ اس نظام کو ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور کرتا جا رہا ہے اور توڑتا جا رہا ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک کیس میں سزا سنا دی جاتی تھی، پھر دوسرے کیس میں، پھر تیسرے کیس میں، تو اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اب جو بھی جتنے بھی کیسز ہیں آئے روز ان میں بریت ہو رہی ہے۔ اب کوئی دن ایسا نہیں جا رہا ہے جس میں عمران خان کسی نہ کسی کیس میں بری نہ ہو رہے ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ ابھی تو عشق کے امتحان ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ جو نظام چیلنج کیا گیا، یا جس طرح عمران خان کی فلسفی ہے کہ اور جو ان کی تحریک کا جو بنیادی مقصد ہے، اس میں ابھی اور عشق کے امتحان ہیں
اور ابھی یہ وقت لگے گا. جس طرح مخالفین ہیں، جس طرح کہ وہ ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں، جس طرح وہ عدلیہ کا انہوں نے استعمال کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ کس طرح ملک کے تمام اداروں کو جکڑ کر ایک شخص اور ایک سیاسی جماعت کے خلاف فیصلے لیے گئے، اس کو دیوار سے لگایا گیا، بلکہ دیوار میں چن دیا گیا. اب اس نظام کو گرانے کے لیے، اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ابھی اور وقت مزید لگے گا. اچھا یہ بتائیں، اس کیس کے حوالے سے جو ہے کہ یہ چیزیں تو کلیئر ہو گئی. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں تمام اقدار کو، چاہے وہ دینی اقدار ہوں، چاہے وہ اخلاقی اقدار ہوں، ثقافتی اقدار ہوں، تمام کی تمام اقدار کو روند ڈالا گیا تھا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو شریعہ لا ہے اور ایون پاکستان کے جو ڈیفیمیشن کے قوانین ہیں، یہ باقی لا آف ٹارڈ ساری چیزیں ہیں، کہ اس میں قذف کا کیس ہو سکتا ہے اس کے خاور مانیکا صاحب یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سارا کچھ جو ہے کہ یہ سب کچھ کیا تھا. جی پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کیس کے اندر کتنے قوانین کو توڑا گیا. قرآن مجید کا قانون توڑا گیا، حدیث کا جو سیٹل پرنسپل تھا وہ توڑا گیا، فقہ کا قانون توڑا گیا، پاکستان کا جو ضابطہ فوجداری ہے وہ توڑا گیا، تعزیرات پاکستان توڑا گیا، آئین پاکستان کے اندر رائٹ آف فیئر ٹرائل، 6 قوانین توڑ کے نکاح کیس کے اندر سزا سنائی گئی. اب اس کے اندر جہاں تک بات قذف کی ہے تو وہ بالکل اس کا حق رکھتے ہیں، چونکہ انتہائی غیر شرمناک، میں بیان بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں آ رہے کہ میں اس کیس کی جو حیت ہے اس کے بارے میں کوئی جملہ یا کوئی لفظ بول سکوں کہ کیسا گندا کیس تھا جو قائم کیا گیا. البتہ جو عمران خان ہیں اور بشرا بی بی ہیں وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ قذف کے اندر اس معاملے کو لے کے جائیں یا وہ ڈیفامیشن کے اندر لے کے جائیں، چونکہ عدالت کے اندر یا میڈیا کے اندر انہوں نے جہاں بھی جو بات کہی وہ کہیں بھی وہ بات نہ ثابت کر سکے، نہ ہی اس حوالے سے ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت موجود تھا، اور عدالت نے بھی ان کا کوئی بھی موقف نہیں مانا. پہلا موقف جب فرد جرم عائد کی گئی 16 جنوری کو اڈیالہ جیل کے اندر تو 2 دفعات لگی ہوئی تھی، ان میں ایک 496 تھی، 496 بی تھی. اب 496 بی جو ہے وہ بنیادی طور پہ زنا کی ایک دفعہ ہے تو وہ وہیں اسی وقت ختم کر دی گئی. پھر جو فراڈولنٹ میرج کی جو دفعہ تھی اس کو برقرار رکھا گیا. تو یہ ہر سٹیپ کے ساتھ اس کو ختم کیا گیا ہے کہ یہ ایک جرم بنتا ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ. اچھا جمشید، آپ اس کو اس وقت سے کور کر رہے ہیں کہ جب پہلے غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو حنیف نامی کوئی شہری تھا جس نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور پھر نومبر میں خاور مانیکا صاحب جب کسٹڈی سے، ریاست کی کسٹڈی سے باہر آئے تو ود ان اے ویک انہوں نے جو ہے کہ 25 نومبر کو شاید یہ درخواست دے دی تھی. تو یہ سارے کیس کو آپ کور کرتے رہے. پہلے کیس اور اس کیس میں کیا فرق تھا؟ حنیف کے اور یہ خاور مانیکا کے کیس میں فرق تھا یا بالکل ایز اٹ از تھے؟ اور ساری سچویشن کیا دیکھی آپ نے؟ اچھا، اگر اس کیس کی جانب چلیں تو جب پہلے یہ کمپلین دائر کی گئی محمد حنیف کی جانب سے، تو محمد حنیف اسٹرینجر تھے، ایک سڑک پہ چلتے ہوئے شخص آئے، انہوں نے کمپلین دائر کر دی اور اس پہ نوٹسز ہوئے. فرد جرم سے پہلے جو ہے وہ بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اس پہ کارروائی چل رہی تھی. جب اچانک سے جب 15 نومبر کو چلے سے، کیونکہ آج کل وہ چلے کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، سلمان صفدر بھی اپنے جو دلائل تھے ان میں چلہ ہی کہتے رہے کہ انہوں نے 60 دن کا چلہ کاٹا. اور اس کے بعد جب وہ 15 نومبر کو خاور مانیکا واپس آئے تو اچانک سے انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو بھی دیا. اس کے بعد 23 نومبر کو جو تھی محمد حنیف نے ٹیکنیکل بیسس پہ اپنی کمپلین واپس لے لی اور 25 نومبر کو واپس خاور مانیکا نے 48 گھنٹے کے اندر دوبارہ وہی کمپلین دائر کر دی. اس میں صرف اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ گاڑی وہی ہے، مسافر وہی ہے، صرف ڈرائیور چینج کر لیا گیا. محمد حنیف گاڑی سے اتر گیا اور خاور مانیکا اس گاڑی پہ سوار ہو گئے اور وہ گاڑی چلنے لگی. درخواست وہی تھی، تو کیا گواہ، وکیل اور باقی چیزیں بھی کوئی تبدیل ہوئی یا وہی بالکل؟ نہیں، وہی گواہ بھی دونوں وہی تھے، کیونکہ اون سکلین چودھری تھے ایک گواہ اور دوسرے مفتی سعید تھے. یہ 2 گواہ تھے، ایک نکاح خان تھے اور دوسرے گواہ تھے. یہ وہ دونوں وہی رہے. اور جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وکیل بھی وہی رہے، راجہ رضوان عباسی وکیل رہے جو سائفر کیس میں بھی جو تھے وہ پراسیکیوٹر تھے نیب کی جانب سے عمران خان کے خلاف، وہ بھی وہی رہے. صرف جو تھا وہ اس کیس کو ریلیونٹ کرنے کے لیے خاور مانیکا کیونکہ فیملی ممبر تھے،
اس کیس میں خاور مانیکا کو ان کیا گیا، اور وہی کمپلین، اس میں کوئی چینجنگ نہیں تھی، پہلے بھی یہی دفعات لگائی گئی تھی، بعد میں بھی یہ لگائی گئی، لیکن اس میں جو ایک گواہ تھے ان کا ایڈیشن ہوا تھا، وہ تھے محمد لطیف جو گھریلو ملازم تھے خاور مانیکا کے، وہ آئے، لیکن ان کی گواہی بعد میں جو تھی وہ کیونکہ اس لیے اہمیت کی حامل نہیں ہوئی، 496B جو سیکشن لگائی گئی تھی وہ چارج فریم ہونے کے وقت حذف کر لی گئی تھی، تو یہ بعد میں جو ہے وہ گواہ ایک اضافی آئے اور وہ بھی اس لسٹ سے بعد میں نکل گئے۔ اب اس ساری کمپلین کو اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص فرق نہیں تھا دونوں کمپلینز کے اندر، لیکن خاور مانیکا کو اس لیے لایا گیا کہ اس کیس میں تھوڑا سا ٹرسٹ جو تھا، انٹرسٹ پیدا کیا جائے اور متاثرہ فریق بنایا جا سکے، کیونکہ حنیف تو کوئی متاثرہ فریق نہیں ہو سکے گا، قرار دینے کی بھی اس میں کوشش کی گئی، لیکن یہ کیس انتہائی کمزور تھا شروع دن سے ہی، کیونکہ جب شروع ہوا یہ کیس تو اس وقت بھی جو پہلے 2 سیکشنز لگائی گئیں، اس میں جو سب سے اہم معاملہ تھا عدت نکاح کیس میں، وہ معاملہ یہ تھا کہ عدالت کا دائرہ اختیار ہے اس کیس کو سننے کے لیے یا نہیں۔ اب اس میں 2 دفعات تھیں، ایک دفعہ تھی نکاح کے حوالے سے 496، کیونکہ لاہور میں نکاح ہوا، اگر 496 پہ کیس بنتا ہے تو وہ لاہور عدالت میں کیس دائر ہونا چاہیے، اور 496B تھی جو شکایت میں الزام لگایا گیا کہ جو عمران خان اور بشرا بی بی نے نکاح کے بعد لاہور سے وہ بنیگالہ میں شفٹ ہو گئے اور یہاں رہنا شروع کر لیا، اور اس دوران جو ہے وہ کیونکہ نکاح جو تھا وہ غیر شرعی تھا، تو جو تعلقات قائم ہوا دونوں کے درمیان وہ بھی غیر شرعی اور قابل اعتراض تعلقات تھے، اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ دائرہ اختیار بنتا ہے، کیونکہ یہاں پہ رہیں تو اس لیے یہاں پہ یہ کمپلین دائر ہوئی۔ اب جب چارج فریم ہوا تو 496 حذف ہو گئی، تو اب پھر وہ جو دائرہ اختیار تھا اس کا سوال آ گیا، ٹرائل کورٹ میں بھی اس کا سوال اٹھایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اٹھایا گیا، اور جو اپیل میں ایک گراؤنڈ تھا جو اپیلیں منظور کرنے کے لیے استدعا کی گئی تھی، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ دیکھیں اگر جرم 2 ہوئے، ایک لاہور میں ہوا جو الزام ہے اور ایک اسلام آباد میں ہوا، اسلام آباد والا جرم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ تو دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ تھا ٹیمپر ڈاکومنٹ کا، جو نکاح نامہ خاور مانیکا کی جانب سے جمع کروایا گیا تھا 14 نومبر کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک کیم سکینر کی کاپی تھی، وہ کاپی اس پہ بھی جو دن تھا وہ بھی ٹیمپرڈ تھا، ڈیٹ بھی ٹیمپرڈ تھی اور منتھ بھی ٹیمپرڈ تھا، دونوں ٹیمپرڈ چیزیں تھی۔ اب اگر آپ عدت کے بے بات کرتے ہیں کہ اس میں جو دوران عدت نکاح ہو گیا، اگر آپ نے عدت کاؤنٹ کرنی ہے، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بھی دی گئی تھی، اس ججمنٹ کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو شریعت اپیلنٹ بینچ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا ہوا تھا کہ 39 دن کے اندر جو ہے وہ عورت کی عدت مکمل ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے اب اس میں یہ تھا کہ دن کہاں سے گنے جائیں، جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے موقف اختیار کیا اپنے دلائل میں کہ جو یہ ڈاکومنٹ ہے یہ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ ہے، اس میں کیسے ٹرسٹ کر سکتی ہے عدالت، یہ ایگزیبٹ کیسے ہوا، مطلب یہ معاملہ جو ہے چلے سے شروع ہوا اور پھر وہ سلے پہ گیا اور پھر ٹیمپر ڈاکومنٹ سارے کے سارے ہیں۔ ویسے اگر 60 دن گزار کے آئے تھے تو اس کو سلا ہی کہنا چاہیے تھا، چلا تو 40 دن کا ہوتا ہے جو شیخ رشید صاحب کا تھا۔ اس کے کیس کے اوپر دوبارہ آتے ہیں، ذرا انوار عباسی آپ کی طرف آتا ہوں میں کہ یہ کیونکہ معاملہ ڈیلا جیل کے اندر بھی چلتا ہے اور وہاں پہ الیکشن سے پہلے جس انداز کے اندر یہ کے بعد دیگرے 2-3 کیسز تھے اور وہ رات گئے تک سردیاں بھی تھی وہاں پہ جو ہے کہ ساری سماعتیں چلتی رہی، تو وہ جو ماحول تھا وہ لگتا تھا واقعی فیئر ٹرائل ہو رہا ہے، جیسے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، تمام مواقع ملنے چاہیے، گواہ کو ہر چیز کو وہ ماحول بھی ہونا چاہیے، تو کیا اس سارے کیس کے اندر وہ آپ کو وہاں پہ فیئرنیس نظر آئی تھی یا وہاں پہ کوئی جلد بازی تھی یا کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں خالد جمیل صاحب، اگر ان تمام کیسز کے فیئرنیس کی بات اگر کی جائے تو وہ تو زبان زد عام پہ ہیں کہ جس طرح کے جو ٹرائل ہوئے، اب تو جو وفاقی وزراء ہیں، سینئر وزراء بھی، ایون کہ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ان تمام جو 3 کیسز تھے جن کے اجرت میں فیصلے ہوئے، جبکہ بعد دیگرے تینوں کیسز کے فیصلے ہوئے، اس میں تو رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ انٹرا کورٹ جو اپیلیں ہوئیں اس کے بعد یہ تینوں فیصلے جو ہیں یہ اڑ جائیں گے، تینوں فیصلے جو ہے نا پی ٹی آئی کے حق میں آ جائیں گے۔ اب وہ تینوں اڑ گئے، جس طرح کے ہوئے اور تینوں اڑ بھی گئے، سائفر بھی، یہ بھی سارا جی۔ اور دوسرا آپ نے بات کی کہ جس طرح عدت کے حوالے سے جو لڈیالہ جیل میں جس طرح ٹرائل ہوتے رہے، ایون کہ ایک دفعہ رات کو 12 بجے تک بھی جو سماعت چلتی رہی، سردیوں کی راتیں تھی اور آپ سب بھی اس چیز کے گواہ ہیں ان کے کس طرح کی وہاں پہ صورتحال تھی، لیکن اس کے بعد جب چونکہ یہ جو کیس تھا خصوصاً عدت کے کیس کے حوالے سے جو نہ صرف نیشنل میڈیا میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی
یہ بتایا جا رہا تھا. بار بار جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما تھے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں جگ رسائی ہو رہی ہے اس کیس کے حوالے سے. بلکہ آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, کچھ علماء ہیں انڈیا کے, انہوں نے اس کیس کے حوالے سے, اس کیس کو لے کر جس طرح کے کچھ ان کے جو اب ویڈیو بیانات ہیں اور پاکستانیوں کو مخاطب کر کے جس طرح انہوں نے کہا اس کیس کو ڈسکس کیا, تو اس میں پوری دنیا میں جو ایک جگ رسائی ہو پاکستان کی. لیکن آج جو فیصلہ آ گیا اس کے بعد تو صورتحال تو یکسر بدل گئی. لیکن جس اچھا, یہ سردیوں میں کیس کی وہاں سماعت ہوئی تھی, ایک چیز بتائیے گا, اس وقت بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اتنی سردی میں اور رات گئے تک سماعت ہو رہی تھی, لیکن پتہ نہیں دباؤ کہیں سے تھا یا کیسی کوئی غیر مرئی قسم کا دباؤ تھا کہ کچھ لوگوں کو پسینہ بھی آتے تھے وہاں پہ سردیوں میں بھی. دیکھیں جی, میں آئی وٹنس بھی ہوں اس چیزوں کا کہ بہت سارے, میں اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. چلے ہم بتا دیں گے, کوئی نہیں, وہ اس کے بعد جو ہے کہ پھر جو ہے کہ وہ پسینے بہت زیادہ جو ہے کہ ہو سکتے ہیں. میں ذرا جو صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں, اس میں خاص طور کے اوپر یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو میں اڈیالہ جیل کے ابھی جو کیسز ہیں اس طرف بھی آؤں گا, جو خاص طور کے اوپر جس میں ابھی گرفتاری کی بھی بات کی جا رہی ہے, اور ابھی یہ جو القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ ہے, اس میں جو پرویز خٹک صاحب, زبیدہ جلال صاحبہ اور اعظم خان صاحب, یہ بڑے اہم پرائم آپ وٹنسز کہہ لیں پروسیکیوٹر کے, ان تینوں کے سٹیٹمنٹ ہو چکے ہیں. ان تینوں کے سٹیٹمنٹس کو دیکھ کے بہت سی ایسی, مطلب جو انوار عباسی سے بھی ہم تھوڑی سی اس پہ انفارمیشن لیں گے کہ جو رپورٹر ہیں وہاں پہ جو رپورٹ کر رہے تھے, آپ کی لیگل ٹیم کے لوگ بھی جو ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ بیانات جو پروسیکیوشن ایکسپیکٹ کر رہا تھا یا جو انہوں نے بنائے تھے سارے کے کیسز, یہ ذرا ان سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ کیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ اور اگر ہیں تو کیا اس کے اندر یہ ڈفرینسز آئے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تو ان تینوں گواہان کا بیان قلم بند ہو چکا ہے, ابھی اس کے اوپر جرا ہونا باقی ہے. اور چونکہ اس کیس کے اندر میں خود وکیل بھی ہوں, لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہوں, تو ابھی میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ جس وقت تک جرا نہیں ہو جاتی تب تک کوئی بھی کمنٹ اس پہ میں نہیں دوں گا. اور دوسری دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک, جمشید قادر صاحب نے جیسے کہا کہ کمپلینٹ میں محمد حنیف کی اور خاور مانیکا کی کمپلینٹ میں فرق بتا رہے تھے, بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا. اب اس میں صرف میں اگر ایک جملے میں کہوں تو صرف 1.5 لائن کا فرق تھا. پہلی کمپلینٹ تھی محمد حنیف ورسز عمران خان. اب دوسری کمپلینٹ جب خاور مانیکا نے دائر کی تو محمد حنیف کا نام کٹ کے خاور مانیکا لکھ دیا گیا. بس یہ ایک 1.5 لائن ایڈ کی ہے, باقی سیم وہی تھی. ایون فل سٹاپ تک تبدیل نہیں تھا. ہمیں کبھی بھی جب ہم کمپیریزن کرتے تھے دونوں کمپلینٹس کا یا استغاثے کا, تو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ دوسری پہلے والی اٹھا کے دیکھیں یا دوسری والی اٹھا کے دیکھیں, دونوں ایک ہی جیسی تھیں. تو یہ ایک اس میں تھا. اچھا, ایک اور لیگل پوائنٹ تھا, میں بھول نہ جاؤں, وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دوران سماعت بھی, ابھی اپیل کے دوران بھی یہ ڈسکس ہوا, اور جج صاحب نے پوچھا تھا کہ جو پہلا فیصلہ جب درخواست واپس لی گئی تھی تو اس کی ججمنٹ کے اندر کیا لکھا گیا تھا؟ کہ یہ کیا قانون کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمپلیننٹ ہو, ایک شکایت باقاعدہ عدالت کے اندر آئے سول کیس کے اندر, اور وہ نپٹا دی جائے اور پھر وہی دوبارہ کیس جو ہے کہ شروع کر دیا جائے, تو یہ اس میں لیگل کیا لکونت ہے, کیا مسئلہ؟ جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, ضابطہ فوجداری, جو فوجداری مقدمات کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس کے اندر باقاعدہ دفعہ موجود ہے جس کے تحت جب کوئی کمپلینٹ استغاثہ واپس لے لیا جاتا ہے تو وہ ایکویٹل تصور کیا جاتا ہے. اب یہ اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا ایکویٹل, لیکن چونکہ اس کیس کے اندر جگ ہنسائی کرنی تھی, بیانیاں بنانا تھا اور بڑی کردار کشانہ مہم چلانی تھی ٹی وی چینلز کے اوپر اور میڈیا کے اوپر, اس لیے اس کیس کو دوبارہ سے قائم کیا گیا, کھڑا کیا گیا, جس کا نتیجہ آج یہ سامنے آیا ہے کہ جو ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی عدالت ہے اس نے اس مقدمے کو ختم کر دیا. ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ, کیونکہ آپ نے اس کو کہا کہ ایک نیریٹو بنانا مقصود تھا, اور خاص طور پر کیونکہ الیکشن سے پہلے یہ کیس سارا کا سارا جو ہے کہ نومبر سے لے کے اور فروری تک ہوا, اور عین اس وقت فیصلہ ہے جب ایک ہفتے بعد الیکشن ہونے جا رہا تھا, 5 دن کے بعد. تو ماضی میں ہم دیکھیں کہ الیکشن کے معاملے میں محترم فاطمہ جناح کو بڑا ان کی تصدیق کی گئی, اور بڑے عجیب و غریب ان کو بھی ہم نے غدار بھی کہا, قومی سلامتی کے لیے خطرہ بھی کہا. سملرلی 80-90 کی دہائی کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی بڑی اسی قسم کی اور غلیظ کمپین کی گئی, اور جو کچھ ہوا وہ ہم بیان نہیں کر سکتے یہاں پہ. تو کیا یہ وہی آپ کو تسلسل نظر آتا ہے, اور اس کا ذرا ایک اپ فرنٹ ورژن جو ہے کہ وہ آپ دیکھ رہے تھے, یا اس میں کوئی آپ سمجھ رہے تھے کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے؟ دیکھیں, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد پاکستان کا جو نظام ہے
وہ ایک فرسودہ کچھ قوتوں کے ہاتھ میں آ گیا، فرسودہ نظام ایک قائم ہوا، اس کا ایک اپنی خاص مائنڈ سیٹ ہے۔ اب ان کی مائنڈ سیٹ زمانہ جاہلیت کی ہے، جس کے اندر مردوں کی لڑائی کے اندر عورتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب فاطمہ جناح کی جہاں تک بات ہے، وہ بانی پاکستان کی بہن تھی، چونکہ وہ سیاسی موقف رکھتی تھیں تو ان کی وہ کردار کشی کی گئی کہ بیرون ممالک کے جتنے سفیر تھے وہ بھی پڑھ کے یا سن کے وہ بھی شرما گئے۔ پھر اس کے بعد بینظیر بھٹو کے خلاف انہی قوتوں کی ایما پہ وہ کردار کشی کی گئی کہ آج بھی اس کے اوپر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور اب موجودہ اس دور کے اندر اب بشرا بی بی کے خلاف یہی کمپین شروع کی گئی کہ اتنی شرمناک کمپین ہے کہ پوری دنیا سے نہ صرف پاکستان کا بلکہ اس سے اسلام کا وہ مذاق اڑایا اور وہ برا تشخص جو ہے وہ عالمی دنیا کے سامنے جا کے اجاگر ہوا ہے کہ ہم کسی کو اب اس میں اتنی بری طریقے سے اسلام کا جو خوبصورت چہرہ تھا، جو خواتین کو حقوق دینے والا چہرہ تھا، وہ مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے تو کردار کشی جلسوں کی حد تک ہوتی تھی یا پھر کسی حد تک پمفلٹ پھینکنے کی حد تک ہوتی تھی، لیکن یہاں تو اب عدالتوں کے اندر لے جا کے باقاعدہ جیلوں کے اندر ڈالا گیا، شادی کرنے پہ جیلوں پہ ڈالا گیا، ایسے من گھڑت مقدمات قائم کیے گئے کہ ایک تو پڑھ کے انسان کو کراہت آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو عالمی دنیا کے اندر پاکستان کا اسلام کا ایک دو منٹ ہے، کوئکلی جمشید آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پہلے بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی، ابھی بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو عدالتی ماحول کے اندر کچھ آپ کو فرق محسوس ہوا کہ جو ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ مداخلت بہت زیادہ رہی ہے، ابھی ہائی کورٹ کے ججز نے جو ہے خطوط لکھے اور پھر ابھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ بھی آیا، تو آپ کو کوئی ماحول کے اندر چینج نظر آ رہی کہ دباؤ کم ہوا ہے اور کچھ ماحول چینج ہوا ہے عدالتوں کا؟ نہیں ہوا؟ عدالتوں کے ماحول میں اگر دیکھیں جائے تو واضح فرق آیا ہے۔ اس سے پہلے جب خاور مانیکا کے وکیل آتے ہوتے تھے وہ 10 سے 15 منٹ اپنے دلائل دیتے ہوتے تھے، دھڑلے سے دلائل دے کے وہ نکل جاتے تھے اور فیصلہ لے جاتے ہوتے تھے اپنے حق میں تینوں، کیونکہ میں نے اڈیالہ جیل کے اندر میں رہا، تینوں دن وہ جو فیصلے ہوئے میں نے وہ دیکھے، جس طرح سے ٹرائل ہوا وہ بھی میں نے دیکھا۔ لیکن اب اس ٹرائل میں جو میں نے چیز نوٹ کی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی لیگل آرگومنٹس نہیں ہوتے تھے سامنے والی پارٹی کے پاس، تو پھر وہ ہیلے بہانے سے کبھی سیاسی، کبھی اس میں نقطہ نظر لے آتے تھے، پھر کبھی میڈیا پہ تنقید کرتے تھے، یا پھر اب اس سے پہلے جو تھی وہ استدعا کرتی ہوتی تھی عمران خان صاحب کے وکلاء کی جو ٹیم۔ اس کیس میں جو تھا وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کیس میں جو بار بار جو خاور مانیکا کے وکیل تھے وہ یہ استدعا کر رہے تھے کہ نہیں جج صاحب آپ نے پریشر میں نہیں آنا، آپ نے میڈیا کے پریشر میں نہیں آنا، آپ نے عمران خان صاحب کے پریشر میں نہیں آ جانا، آپ نے فلاں کے پریشر میں نہیں آ جانا۔ تو یہ واضح ایک چینجنگ تھی کہ جج صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کے پریشر میں تھے، انصاف کے پریشر میں تھے، اور کسی کے پریشر میں نہیں تھے، اور اسی کے مطابق یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ انوار آپ بھی ذرا ویری کوئکلی لاسٹ منٹ ہے اور یہ بتا دیں کہ ذرا آپ کو بھی وہاں پہ کچھ چینجز پنڈی ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی آپ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ بھی کور کرتے رہے اور وہاں تو ایک ریفرنس بھی فائل ہو گیا تھا انسداد دہشت گردی کے جج کے خلاف، تو آپ کو وہاں پر بھی چینج نظر آ رہا ہے کہ وہ جو انٹرفیئرنس تھی کچھ کم ہوئی ہے، پریشر کم ہوا ہے اور کچھ آزادانہ یا قانون کے مطابق فیصلوں یا کارروائی آگے بڑھ رہی ہے؟ جی بالکل خالد جمیل صاحب، کافی واضح فرق نظر آ رہا ہے جب سے جو 6 ججز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے سٹینڈ لیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو انوائرمنٹ ہے کورٹس کا وہ کافی تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا لاہور اور شیخ پورہ کے جس طرح جو ججز نے جو خطوط لکھے، اور پھر سپریم کورٹ میں جس طرح کے شاور ہائی کورٹ کے یا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے خطوط آئے، اور 6 ججز نے جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز نے جس طرح کے ریمارکس کیے اور جس طرح کے نوٹس ان کے ڈسکس ہوئے، اس کے بعد کافی حد تک ہم نے دیکھا کہ ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف اب نظر آ رہا ہے۔ جو پہلے تھا آج سے 3 یا 4 ماہ پہلے جو عدالتوں کا جو ماحول، جسے جمشید قادر نے بتایا کہ جس طرح خاور مانیکا کے وکلاء آیا کرتے تھے، جو ان کی باڈی لینگویج ہوا کرتی تھی، اب ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہ باڈی لینگویج سے لگ رہا ہوتا ہے کہ شولڈر ڈاؤن ہوتے ہیں۔ ظاہر ڈیفینڈ آپ نے کس کو کرنا ہے؟ کوئی لیگل تو آپ کے پاس گراؤنڈز ہوتے نہیں ہے کہ جس کو ڈیفینڈ کریں، جس طرح ہلے باندھنے اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا خاور مانیکا صاحب نے 2-3 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی، تو اس پر میں نے جو گزشتہ سماعت پہ بانی پی ٹی آئی سے پوچھا کہ خاور مانیکا تو 1 ماہ اور مانگ رہے ہیں اس کیس کے لیے، انہوں نے کل پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا یار میں اس گٹر کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے اس طرح کے لفظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ یہ غلاظت ہے، یہ گٹر ہے، اس کا ڈھکنا میں نہیں اٹھانا چاہ رہا کہ کس طرح۔ چلے ہم بھی زیادہ ڈھکنا نہیں کھولتے۔ بہت شکریہ انوار عباسی آپ کا، جمشید قادر آپ کا بھی، خالد شہزاد آپ کے بہت شکریہ۔ ناظرین کے بریک کے بعد
خاص طور کے اوپر جو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ اور پیپلز پارٹی کیوں اتنی پریشان ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔